آغاز کرتی ہوں پاک پروردگار کے نام سے جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے۔ میرا وہ پاک پروردگار کے جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے، میرا مالک ہمارے گناہوں کی بخشش فرمانے والا ہے۔ اس نے ہمیں انسان کی صورت میں پیدا تو کیا ہے، لیکن انسان بننے کے طریقے بتا دیے۔ انسانی شکل ہونا اور بات ہے، انسان بن جانا اور بات ہے۔ اور انسان اس وقت بنتا ہے جب اس میں انسانی اقدار ہوتی ہیں، الہی اقدار ہوتی ہیں۔ جس کے اندر یہ اقدار ہوں گی وہ یقیناً ایک بہترین انسان ہوگا۔ اور امام حسین علیہ السلام کے قیام کا مقصد دراصل انسانی اقدار کو زندہ کرنا تھا۔ معاشرے میں ان اقدار کو، ان الہی اقدار کو، ان دینی اور قرآنی اقدار کو زندہ کرنا تھا جو اس وقت تک معدوم ہوتی جا رہی تھی۔ ہم جتنی گفتگو پہلے کر چکے ہیں اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے ہم آئے تھے معاشرے کی طرف کہ اگر معاشرہ مردہ ہو جائے تو اس کو زندہ کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے۔ امت جب مردہ ہو جاتی ہے تو امت کے افراد مرے ہوئے نہیں ہوتے، وہ زندہ بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں، وہ چل پھر بھی رہے ہوتے ہیں، اور وہ نفس بھی ان کی چل رہی ہوتی ہے، اور یاد خدا بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ وہ یاد خدا میں مبتلا نہیں ہوتے، وہ دین کے کام بھی کر رہے ہیں، وہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اور اس کے لیے مثال میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، مثال کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ جب امام امت حج بچانے کے لیے جا رہے تھے اس وقت امت حج کا فریضہ ادا کر رہی تھی، یعنی انہیں اس بات کی اہمیت کا احساس نہیں تھا کہ امام کے پیچھے چلنا کتنا ضروری ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے سبق ہے جو اکثر اوقات کچھ بننے کے بعد یہ کہتے ہیں ہمیں تو خود ہم سب کچھ بن گئے ہیں، ہمیں خود ہی آ گیا ہے سب کچھ، بس ہمیں تو کسی نے نہیں پڑھایا، ہم استاد کے بغیر۔ یاد رکھیے استاد کے بغیر صرف وہی ہیں، عالمہ غیر معلمہ وہی ہیں جو کہہ سکتے ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ ہم استاد کے بغیر ہیں، استاد آپ مانے یا نہ مانے کسی کو، لیکن سیکھا ہوتا ہے کسی نہ کسی سے۔ بلکہ یہ علماء کرام بچپن سے ہم جن کو سن رہے ہوتے ہیں، بلکہ اپنی مادر کی کوکھ میں جن کو سن رہے ہیں، ان علماء کرام کا بھی ہم پہ اثر ہے، وہ بھی ہمارے لیے اساتذہ کا رتبہ رکھتے ہیں کہ جن کی تحریر سے یا جن کی تقریر سے یا جن کے عمل سے ہم نے کوئی بھی اچھی بات سیکھ لی وہ ہمارے استاد کہلاتے ہیں۔ تو امام نے جب یہ دیکھا کہ امت تو غافل ہو چکی ہے، اور دین خدا سے غافل اس طرح نہیں ہے، جو ریچولز ہیں وہ کر رہے ہیں، جو عبادات ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن ان عبادات کا اثر جو کردار پہ ہونا چاہیے وہ نظر نہیں آ رہا۔ جیسا کہ کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اگر نماز ادا کرتے ہیں تو نمازی شخص متکبر نہیں ہوتا، کبھی وہ مغرور نہیں ہوتا۔ اسی طرح روزہ دار شخص وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچانے والا نہ ہو، کیونکہ روزہ روکتا ہے، وہ صرف کھانے پینے سے نہیں روکتا، ہر اس کام سے روکتا ہے جو کسی بھی مسلمان کے لیے تکلیف کا باعث بنے، دل آزاری کا باعث بنے۔ تو امام نے یہ دیکھا کہ یہ لوگ حج کر رہے ہیں، انہوں نے سمجھایا، انہوں نے بتایا میرے ساتھ چلو۔ اس وقت جو حکمران ہے وہ درست نہیں ہے، اور وہ کوئی حکومت لینے کے لیے نہیں جا رہے تھے، بلکہ کیا تھا، وہ جو حکمران تھا وہ دشمنان اقدار تھا، وہ دشمن اقدار تھا، ویلیوز کا دشمن تھا، انسانی اور الہی دینی اور قرآنی ویلیوز کا دشمن تھا۔ تو کہا میرے ساتھ چلو، یہاں پر جہاد بنتا ہے۔ تو انہوں نے حج کرنا مناسب سمجھا، حج کو بچانے کے لیے امام کے ساتھ جانا مناسب نہیں سمجھا۔ اب مومنات، آج کا جو اس وقت چلتے ہوئے ہم جس جگہ پر پہنچی ہے، یہاں پر مجھے آپ کے سامنے واضح کرنا ہے کہ اقدار کی بھی جنگ ہوتی ہے، اقتدار کی بھی جنگ ہوتی ہے۔ جیسے اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ دو شہزادوں کی لڑائی تھی، اقتدار کی جنگ تھی۔ نہیں، یہ اقتدار کی جنگ نہیں تھی۔ اگر اقتدار کی جنگ ہو تو اس جنگ میں کیا ہوتا ہے؟ ساز و سامان ہوتا ہے،
اسلحہ ہوتا ہے, جنگجو ہوتے ہیں اور بڑے ماہر قسم کے جنگجو ہوتے ہیں, یعنی کہ وہ فوج ہوتی ہے, وہ ہوتی ہے اقتدار کی جنگ, اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ان سے مسند قدرت چھین لی جائے اور خود وہاں پر بیٹھ جایا جائے. لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں امام حسین علیہ السلام نے اپنے خطبے میں جب وہ مدینہ سے روانہ ہو رہے تھے کیا فرمایا تھا؟ انہوں نے کہا تھا میں جا رہا ہوں اصلاح امت کے لیے. وہ یہ کہہ سکتے تھے, آپ جانتے ہیں وہ گھرانہ ہے کہ جو سچ کے علاوہ کچھ نہیں بولتا. وہ کہہ سکتے تھے اگر اقتدار کے لیے جا رہے ہوتے, ہاں میں جا رہا ہوں, میں حکومت حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں. انہوں نے کہا میں اصلاح امت کے لیے جا رہا ہوں. اصلاح امت کے لیے جا رہے ہیں تو مولا طریقہ کون سا اختیار کریں گے؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر. تو کہا میں یہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں. تو جو یہ مقصد لے کر جا رہا ہوگا وہ اقتدار کی خاطر نہیں جا رہا ہوگا, بلکہ وہ جا رہا ہوگا کس لیے؟ تاکہ اپنی امت کی اصلاح کر سکے. صلوات کیجیے. جس شخص کے پاس یہ تمام ساز و سامان ہوتا ہے, جنگجو ہوتے ہیں, وہ میدان مار لیتا ہے کیونکہ اسلحہ بہت زیادہ تھا, ماہر جنگجو اس کے پاس تھے اور اقتدار وہ حاصل کرنا چاہتا تھا. ظاہر ہے جب وہ یہ سارا ساز و سامان تیار کرے گا تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ شکست دے دیتا ہے دوسری فوج کو اور جیت جاتا ہے. دوسری طرف ہے اقدار کی جنگ. اب اقدار کی جنگ کیا ہوتی ہے؟ اقدار کی جنگ میں 90 سال کا ضعیف بھی ہوتا ہے, 6 ماہ کا بچہ بھی ہوتا ہے, اس میں کم سن بھی ہوتے ہیں, اس میں خواتین بھی ہوتی ہیں. یہ جنگ تھی اقدار کی جنگ. اس لیے آج اس بات کو سمجھ لیجئے, چونکہ اقدار کی جنگ تھی, اقدار کی جنگ انہی پر واجب ہوتی ہے. اس لیے امام حسین خواتین کو بھی لائے, کم سن بچوں کو بھی لائے, نونہالوں کو بھی لائے, ضعیف العمر شخص بھی ان کے ساتھ تھے. اور پھر اس جنگ کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس جنگ کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اگر لشکر مارا بھی جائے تو جیت جاتا ہے, اور جو جیتنے والے ہوتے ہیں وہ زندہ بھی رہ جائیں تو وہ ہارے ہوئے ہوتے ہیں. یہ اصل میں فرق ہے اقتدار اور اقدار کی جنگ میں. یہ اقدار کی جنگ ہے جسے خواتین نے بھی لڑا. یہ والا جہاد خواتین پر واجب ہے, اور ہم خواتین پر بھی جو ہم نے دیکھا, جن کی ہم پیروی کرتے ہیں, ہمیں ان سے یہی پتا چلتا ہے, کیونکہ خواتین پاسداران ہیں اقدار کی. یہ خواتین کا کام ہوتا ہے جب وہ گھر میں بیٹھی ہوتی ہیں, جب وہ تربیت کر رہی ہوتی ہیں, گھر میں نہ بھی بیٹھی ہوں, وہ جاب بھی کر رہی ہوں, تربیت ان کی ذمہ داری ہے. وہ بتاتی ہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, اسی کو تو اقدار کہتے ہیں. اور کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, اس کا معیار کیا ہونا چاہیے. آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اس کا معیار وحی الہی ہے, اس کا معیار عقل و شعور ہے. اور اگر یہ معیار آپ کے پاس ہوں گے, یہ منابع ہمارے پاس ہوں گے, ان کی کسوٹی پر ہم پرکھیں گے کہ یہ کام کرنا چاہیے, یہ کام نہیں کرنا چاہیے. نہ کہ یہ سوچ کر ہمارے ہاں یہ ہوتا تھا ہم یہ کریں گے, اور ہمارے ہاں یہ نہیں ہوتا ہم یہ کام نہیں کریں گے. یہ ہے اقدار کی جنگ. اور یہاں پر ہمیں اقدار کی جنگ آج کا وقت دیکھیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم ہار چکے. آپ اس سے اندازہ لگائیے, ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے نا فلسطینیوں کے لیے, کچھ بھی نہیں کر رہے, اور ہم نے یہ سمجھا ہم مجبور ہیں, ہم نہیں کچھ کر سکتے. اچھا مجبور ہیں, آپ کو بتاؤں جو لوگ مجبور تھے ان کو امام حسین نے کیا جواب دیا. وہ جواب سن لیجئے اور پھر سوچئے کہ ہم نے اس جنگ میں فلسطین کے لیے کیا کرنا. یہ آج کی کربلا. لوگ پوچھتے تھے 6 مہینے کا بچہ بھی مارا جاتا ہے, دیکھیے ماؤں کی گود میں بچے ہیں ان کو. اور ہم سے صرف اتنا نہیں ہو سکتا کہ ان کی پروڈکٹس کا ہم بائیکاٹ کر لیں صحیح طریقے سے, یہ تک ہم نہیں کر سکتے. اور ہم کیا کہتے ہیں, نہیں یہاں پہ وہ جو کمپنیاں ہیں بے شک, لیکن یہاں پہ تو جو روزگار ہے وہ تو پاکستانی, جو رائلٹی ان کو جاتی ہے اسی رائلٹی سے وہ اسی سے وہ اسلحہ خریدتے, اسی سے. اگر آپ ان کی چیزیں, اگر ان کی
प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका नाम इस्तेमाल हो रहा है, तो समझिए ये हम बोतलें नहीं पीते, हम उनका खून पी रहे हैं। ये लेज हम नहीं खा रहे हैं, ये उनका खून में डूबे हुए हैं। हम ये तक नहीं कर सकते, हमें इतना मालूम नहीं है जरा सा भी। और अब वो इतने गिर चुके हैं, हमारे यहाँ है या नहीं, मगर मलेशिया में देखिए, इंडोनेशिया में देखिए, और हत्ता के जितनी में भी ऐसा हुआ, बहुत सारे इलाकों में ऐसा हुआ है कि वहाँ पे मैकडॉनल्ड्स की जो 3 ब्रांचेस सब की सब बंद हो गई हैं। इंतहा दर्जे का वो नुकसान में जा रहे हैं, और बड़ी के बड़ी प्रोडक्ट्स बढ़ गई। हाँ, यहाँ रश बढ़ गया, सस्ता कर दिया, तो हम इतने सस्ते हो गए। तो बताइए, तो फिर बताइए अकदार कहाँ गई हमारी? अगर कोई सस्ते में देगा हमें और फलस्तीनियों का खून के बदले में देगा, तो हम ले लेंगे, हम ले लेंगे। यही हो रहा है। अकदार और किसको कहते हैं? हम क्या 1400 साल पहले की अकदार की बात करें? अगर वो अकदार हमने समझी होती तो आज हमारे किरदार पर होती। हमारे किरदार में वो अकदार है ही नहीं। अच्छे को अच्छा कहना, बुरे को बुरा कहना बड़ा मुश्किल है हमारे लिए। क्यों मुश्किल है? कम से कम समझें तो सही, कम से कम कहें तो सही। अगर नहीं भी तलवार उठाकर लड़ सकते, लेकिन हम और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं अभी आपकी खिदमत में अर्ज कर रही थी, अजी क्या करें, मजबूर हैं, नौकरियों से मजबूर हैं, औलाद से मजबूर हैं, वालिदैन से मजबूर हैं, हम फलां कामों से मजबूर हैं, तो फिर हम क्या करें? इमाम जब सफर कर रहे थे, अभी करबला नहीं पहुंचे थे, एक शख्स मिला। मैंने पहले भी आपकी खिदमत में अर्ज किया था। वो शख्स मिला और वो अब्दुल्ला नाम का शख्स था। उसका खैमा लगा हुआ था। इमाम समझ गए कि ये उनका बचपन का दोस्त था। कहा जाओ उसके पास और उसको बुला कर लाओ। जब उसके पास आसिद हुसैन गया तो वो समझ गया, उसने सर पे हाथ रखा, उसने कहा मैं तो इसलिए कूफा से निकल कर यहाँ बैठा था ताकि हुसैन जब कूफा आए तो मेरे साथ सामना ना हो। मैं इस मामले में आना नहीं चाहता था कि ये तो मुसलमानों का आपस में झगड़ा है, तो मैं आना नहीं चाहता था, इसलिए मैं तो इधर आ गया था। हुसैन ने मुझे यहाँ बुलवा लिया। जब वो वापस आए, शख्स आया, कासिद आया, तो इमाम हुसैन ने देख लिया कि वो नहीं आया। इमाम हुसैन ने अपने नालैन उठाए, पाँव में डाले, उठ के खड़े हुए और खुद अंदर चले गए। जब अंदर गए तो उसने सलाम किया। सलाम के जवाब में कहा क्या तुझे मेरा पैगाम नहीं मिला? कहा पैगाम तो मिल गया था, लेकिन मैं दरअसल इस मामले में आना नहीं चाहता, मैं बड़ा मजबूर हूँ, मेरी तिजारत है, मेरा इतना सामान है, मेरे इतना काम है, तो मेरे लिए ज़रा मुश्किल है, तो मैं बहुत मजबूर हूँ। इमाम ने कहा तू बहुत मजबूर है? कहा हाँ। इमाम खामोशी से उठे। बड़े गौर तलब बात है, खामोशी से उठे और उठकर वो जाने लगे। जब वो जाने लगे तो पीछे से वो शख्स आया और कहने लगा इमाम ये जो मेरा घोड़ा है ये जंगी घोड़ा है, बड़ा कीमती घोड़ा हुआ करता था, ये घोड़ा आप ले लीजिए, ये आपके काम आएगा, और एक थैली दे दी, ये भी आप रख लीजिए, जंग में आपके काम आएगी। इमाम मुड़े। इमाम ने कहा ये थैली भी अपने पास रखो, ये घोड़ा भी अपना पास, जब तू मेरा नहीं तो तेरे माल को मैं क्या करूं? जब हमारी जान उनकी नहीं है, हमारा किरदार उनका नहीं है, तो उन्हें सिर्फ ये चाहिए कि बस ये पैसे खर्च करें मेरे नाम। वो तो खुद खजानों के मालिक हैं, वो तो देने वाले हैं, उन्हें हमसे क्या चाहिए है? हम अगर कुछ खर्च करते हैं तो ये भी अल्लाह की दी हुई तौफीक है, कुछ हलाल हमारे अंदर है जिसकी वजह से हमसे ये खर्च हो जाता है। तो इमाम ने फिर कहा जाते हुए तू मजबूर है ना, तो फिर सुन, इतना दूर निकल जा, इतना दूर चला जा कि मेरा पैगाम तुझ तक ना पहुंच सके, मेरी खबर तुझ तक ना पहुंच सके, क्योंकि खुदा की कसम अगर मेरा पैगाम, मेरी आवाज तुझ तक पहुंच गई, मेरी खबर तुझ तक पहुंच गई और तूने मदद ना की, तो फिर याद रखना कि तेरे लिए जहन्नुम वाजिब हो जाए। तो फिर ठीक है, इतने दूर चले जाते हैं जहां पर हमें फलस्तीनियों की खबर ही ना आए, हमें पता ही ना चले, हम कुछ नहीं कर सकते, कोई हमारे पास नहीं है और कुछ भी ना कर सके। जिस तरह से वो भूखे हैं, माल से खिदमत कर सके, जान से नहीं कर सके हमारे पास, क्योंकि हुकूमती सतह पर भी हमारे लिए ऐसा कुछ नहीं है कि हम जहां पर जाएं, लेकिन निजी सतह पर बहुत कुछ है, बहुत कुछ हो रहा है, वहां पर हम ये जमा करवा सकते हैं।
کہ ان کی مدد ہو جائے. ہم یہ تو کہہ سکیں نا کہ ہاں ہم نے اپنا حصہ ڈالا تھا. یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ بازار مصر میں جناب یوسف کی بولی لگائی جا رہی. بڑے بڑے عمرا آ کر کھڑے ہوئے تھے اور خریداری کر رہے تھے، بولی لگا رہے تھے. ایک ضعیفہ آئی اور اس نے کہا 2 کوڑی. اس نے بولی میں حصہ لیا اور کہا 2 کوڑی. سارے ہنسنے لگے اور اس کی طرف مڑ کے دیکھا، غلام دیکھ اور اپنی قیمت دیکھ جو تو لگا رہی ہے. اس نے کہا مجھے معلوم ہے یہ غلام بہت قیمتی ہے. غلام کی حیثیت سے ہی کیا جا رہا تھا، بیچا جا رہا تھا. غلام بہت قیمتی ہے، بہت خوبصورت ہے اور اس کی بڑی سے بڑی قیمت بھی لگ رہی ہے اور مجھے معلوم ہے یہ مجھے نہیں ملے گا، مگر میں بولی میں حصہ لے کر یہ اپنے رب کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ میں بھی یوسف کے خریداروں میں. اتنا تو ہم کر سکتے ہیں یا اتنا بھی ہم نہیں کر سکتے؟ ہم اتنے ہی ہو گئے، اتنے ہی مجبور ہو گئے ہیں کہ ہم اگر 500 ہماری آمدن ہے، ہم اس میں سے 10 روپے بھی نہیں نکال پا رہے. ہم بھول چکے ہیں. جب اپنے بچوں کو گود میں لیتے ہیں، اپنے گھروں میں چین کی نیند سوتے ہیں، ہمیں خیال نہیں آتا وہ کس لیے اتنا تڑپ رہے، ان کا قصور کیا ہے، ان کی غلطی کیا ہے. اور کچھ نہیں، کم از کم ان کو مضبوط تو نہ کریں ان کے دشمنوں کو. اور یہی بات ہے، یہی اقدار ختم تھیں جبھی تو ایسا تھا کہ جب کوفہ میں لوگوں میں تقسیم کیا گیا، سونا تقسیم کیا گیا، ان کو سال بھر کا اناج دے دیا گیا، تو ان گھر کی خواتین نے کہا دیکھو سال بھر کا اناج اکٹھا ہو گیا، اتنی رقم ہمارے پاس آ گئی، جاؤ جاؤ جنگ لڑو، تم کون سا اکیلے ہو، جاؤ جاؤ حسین کے خلاف لڑو جا کر. ماؤں نے، بہنوں نے، بیٹیوں نے سب نے رخصت کیا، جاؤ آپ لوگ لڑو، آپ کوئی اکیلے تھوڑی ہوگے، آپ جائیں لڑے. اور وہ یہ بھول گئے تھے کہ انہی میں وہ لوگ شامل تھے جنہوں نے خط لکھ کر امام کو بلایا. صلوات کیجیے. آپ جانتے ہیں کہ آج 4 محرم ہے. 4 محرم کے واقعات کے مطابق جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ 2 محرم کو تو ورود کربلا ہوا تھا، امام حسین کا لشکر پہنچا تھا. 3 کو عمر ابن سعد 4000 کے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچ گیا تھا، جن میں 1000 اور بھی شامل کر لے جو غور کا لشکر ہے. اب 4 محرم کو کیا ہو رہا ہے؟ خط لکھ دیا تھا عمر ابن سعد نے گفتگو کرنے کے بعد کہ وہ تو یہ چاہ رہے ہیں، تو اب آپ کیا کہتے ہیں؟ اب 4 محرم کو وہاں پر ابن زیاد نے جب خط پڑھا، کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ خط لکھا تھا عمر ابن سعد نے امام کے ساتھ گفتگو کرنے کے بعد، اور کہا تھا کہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے مجھے آپ جانے دیں، میں چلا جاتا ہوں، آپ لوگوں نے مجھے خط لکھ کر بلایا تھا، اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں یہاں پر نہ رہوں تو میں چلا جاتا ہوں، آپ مجھے واپس جانے دیں. تو وہ خط لکھ دیا، اس نے کہا کہ ہم تو مصیبت سے بچ جائیں گے، یہ تو معاملہ سدھر گیا. تو جب اس نے یہ خط پڑھا تو ابن زیاد نے کہا ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے، واقعی عمر ابن سعد نے مجھے خط لکھا، یہ بڑا مخلص ہے میرے ساتھ. اب جب یہ خط جیسے ہی اس نے پڑھا، کیونکہ پڑھ کے سنایا گیا، شمر بن ذی الجوشن وہاں پر موجود تھا، اس نے کہا اے امیر آپ یہ کیا کر رہے ہیں، ابھی وہ آپ کی دام میں آ گئے، اس کو اپنے ہاتھ سے نکلنے نہ دیں. آپ اس کو کہیں کہ پہلے ان سے کہو کہ ہماری اطاعت کرے، پہلے ہماری بیعت کرے، اس کے بعد ہم بتائیں. اور اسی طرح سے اس نے یہ خط لکھ کر بھیج دیا اور کہا، شمر سے کہا کہ ہاں جاؤ تم اور یہ خط لے کر چلے جاؤ، اور باقی بھی جو لشکر تھا وہ ساتھ بھیج دیا. اب جب وہاں پر یہ معاملہ آیا کہ نہیں ان سے پہلے کہو کہ یہ ہماری بیعت کریں، اب وہ خط وصول ہو گیا. جب خط وصول ہوا تو امام حسین علیہ السلام کو یہ معلوم ہو گیا. امام حسین نے کہا یعنی آج 4 محرم ہی کا دن ہے اور رات کا وقت تھا، یعنی اس وقت میں امام نے بھیجا عمر بن قیس کو، عمر بن قراب انصاری کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ اور کہو عمر ابن سعد سے ہم ملاقات کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب کرے، جو گئے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں، کربلا جو گئے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں ایک مقام ہے وہاں پر، مقام صاحب الزمان سے ذرا ایک دوسری طرف جائیں تو وہاں پر ایک مقام ہے جہاں پر کہتے ہیں کہ یہاں پر امام حسین اور عمر ابن سعد کی گفتگو ہوئی. دونوں اپنے اپنے 20 سواروں کے ساتھ رخصت ہوئے اور جا کر دونوں لشکروں کے درمیان میں یہ ملاقات ہونی تھی. ادھر حسینی لشکر تھا، ادھر یزیدی لشکر تھا. وہاں سے عمر ابن سعد 20 لوگوں کے ساتھ آیا، یہاں سے امام حسین علیہ السلام 20 لوگوں کو لے کر چلے. لیکن ایک جگہ پر پہنچ کر انہوں نے بھی اپنے سواروں کو کہا کہ اب پیچھے رہ جاؤ اور
دوسرے نے بھی اپنے سواروں کو رہنے دیا۔ اب وہ دونوں آگے بڑھے، جس مقام پر ان کی گفتگو ہوئی وہ مقام محفوظ ہے، وہاں پر کربلا کے جگہ، کربلا کی شہر۔ اب لوگ یہ بتاتے ہیں، دیکھنے والے یہ ایزیوم کر رہے ہیں کہ گفتگو کیا ہو، کیونکہ روایات میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ سنا کسی نے بھی نہیں، لیکن انہوں نے یہ ایزیوم کیا کہ انہوں نے یہ گفتگو کی تھی۔ امام نے کہا کہ تم اس جنگ کو چھوڑ دو، ایسا کرتے ہیں تم اپنا لشکر چھوڑ دو، میں اپنا لشکر چھوڑ دیتا ہوں، اور دونوں مل کر یزید ابن معاویہ کے پاس چلتے ہیں، بات چیت کر لیتے ہیں۔ اس پر عمر ابن سعد نے کہا کہ اگر میں نے ایسا کیا تو میرا تو گھر منہدم کرا دیا جائے گا، کیونکہ ابن زیاد نے مجھے کچھ اور حکم دیا ہوا ہے، میرا گھر وہاں کوفہ میں ہے، وہ تو میرا گھر گرا دے گا۔ امام نے کہا میں تجھے اس سے بہت اچھا گھر دے دوں گا۔ عمر ابن سعد نے کہا کہ اچھا، لیکن اگر ایسا ہوا تو میرے سے باغ و بستان، میرا مال و منال سارا کچھ لے لیا جائے گا۔ تو امام نے کہا میں حجاز میں اپنے مال سے تجھے اس سے بڑھ کر عطا کروں گا، لیکن عمر ابن سعد نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اور کافی دیر تک ملاقات ہوتی ہے، کہتے ہیں بڑی طولانی ملاقات تھی، بڑی دیر تک ملاقات، جانے آپس میں کیا کیا انہوں نے گفتگو کی، بہت سی باتیں کی۔ یقیناً کیونکہ آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے نہیں بنایا، اللہ اپنی مخلوق سے بہت پیار کرتا ہے، اور جنہیں اللہ بھیجتا ہے وہ بھی اللہ کی مخلوق سے بہت پیار کرتے ہیں۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین کہلاتے ہیں۔ وہ رب العالمین ہے تو یہ رحمت للعالمین ہے، تو جو رحمت للعالمین کی اولاد ہے تو وہ کیسے رحم دل نہ ہوگی۔ اس لیے وہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ یہ سارے لوگ جہنم کا ایندھن بنے، اس لیے بار بار سمجھانے کی کوشش کی، بار بار ان کو ہدایت دینے کی کوشش کی، اور امام نے کافی دیر ان کے ساتھ گفتگو کی، حتیٰ کہ آدھی رات ہو گئی۔ اب امام بھی پلٹ کر آ گئے اور وہ بھی چلا گئے۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر اس نے خط لکھا تھا، جس کے بعد پھر جواب جب آیا تو شبر ذیل جوشن بھی آیا تھا ساتھ، اور وہ خط بھی لے کر آیا۔ اب یہ چیز ہم یہیں پر آج کے دن کے حساب سے چھوڑتے ہیں، 4 محرم کے حساب سے، کہ وہاں پر کیا ہو رہا تھا۔ اب آ جائیے روز عاشور کی طرف، کیونکہ روز عاشور ہم لوگ اکثر نہیں، سبھی لوگ مجالس میں تو ہوتے نہیں ہیں، جلوس میں ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے اکثر یہ چیز رہ جاتی ہے کہ وہ سارا دن گزرا کیسا تھا۔ وہ شہادت تو ہم سنتے ہیں، لیکن آپ سوچیں 72 شہادتیں، تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہم آہستہ آہستہ جتنے اور شہید ہوئے ہم ان کا تذکرہ کریں۔ کل جب آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا حضرت عبداللہ ابن عمیر کلبی کی شہادت کا تذکرہ کیا تھا۔ اب اس کے بعد جب عمر ابن سعد نے تیر پھینکا تھا اور کہا تھا کہ میں نے اعلان کر دیا ہے، دیکھو پہلا تیر میں نے پھینکا، پھر وہاں سے آئے تھے تو غلام آئے لڑنے کے لیے، درس عمیر کلبی چلے گئے۔ جب ان کی شہادت ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، عمر بن حجاج زبیدی، یہ ایک شخص ہے جو اموی لشکر کے میمنہ کا سردار تھا۔ میمنہ یعنی دائیں طرف کی فوج تھی۔ اب اس نے کیا کیا، وہ اپنے لشکر کے ساتھ آگے بڑھا، اور آگے بڑھ کر اس نے جو حسینی لشکر کا دایاں حصہ تھا اس کی طرف اس نے کیا کیا کہ حملہ کر دیا۔ اب وہ حملہ کرنے کے لیے آ رہے تھے، حسینی لشکر نے دیکھ لیا، وہ فوراً انہوں نے کیا کیا، زانو پہ بیٹھ گئے، جس طرح ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں، زانو پہ بیٹھ گئے، اور انہوں نے اپنے نیزوں کا رخ اس طرف کر لیا۔ یعنی ایسی اسٹریٹجی انہوں نے اپنائی، جب وہ لشکر دوڑتا ہوا آیا تو وہ نیزوں کی تاب نہ لا سکا، اور وہ ناکام ہو گئے، کتنے ہی ان میں سے ہلاک ہو گئے اور کتنے ہی زخمی ہو گئے، اور وہ لوگ چلے گئے۔ اب ان کے جانے کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ وہاں پہ ایک غم و غصہ کی لہر تھی کہ یہ دیکھیں جی اتنا سا لشکر ہے، لیکن انہوں نے دیکھیے حکمت عملی کیسی اپنائی ہوئی تھی کہ ہم نے ان سے لڑنا کیسے ہے۔ اب کیا ہوا کہ وہاں سے ایک شخص آیا اور کہنے لگا، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نہ دے کہ ہم ایسے الفاظ منہ سے دہرائیں، لیکن فقط بتانے کے لیے کہ اس شخص نے کتنا گستاخ تھا، آیا اور کہنے لگا حسین حسین کہاں پر ہے حسین؟ تو امام حسین نے کہا کیا بات ہے، میں حسین ہوں۔ تو کہا نعوذ باللہ جہنم کی بشارت ہوتی۔ امام حسین نے کہا دیکھیے صرف جنگ جسمانی نہیں لڑی گئی، دیکھیے کس طرح سے توہین آمیز سلوک بھی کیے گئے،
اور پبلکلی کہا گیا، سب کے سامنے کہا گیا، لشکر کے سامنے کہا۔ جب یہ بات کی تو امام نے کہا ہرگز نہیں، میں نے تو اپنے اللہ کو ہمیشہ بڑا شفیق پایا ہے، بڑا رحیم پایا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ امام حسین کہہ رہے ہیں۔ اب امام حسین مڑے اور کہا، اپنے اصحاب سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا یہ عبداللہ ابن حوزہ ہے۔ کہا اچھا وہ ہے؟ کہا ہاں، یہ بنی تمیم قبیلے سے تعلق رکھتا ہے اور یہ گستاخی کر رہا ہے۔ امام نے اس کی طرف دیکھا اور کہا اللہ تجھے جہنم میں جلائے۔ یہ کہنا تھا، ابھی تھوڑی دیر گزری تو کہتے ہیں کہ اس شخص کا گھوڑا، ابن حوزہ کا گھوڑا بدک گیا۔ جیسے ہی بدکا، کس شے سے بدکا؟ آگے ایک گڑھا آ گیا، ایک دم گھوڑا ڈر گیا۔ ڈرا ہے تو وہ شخص اوپر سے گرا، وہ گر کے گڑھے میں گر گیا، مگر اس کا پاؤں رکاب میں رہ گیا۔ اب گھوڑا چونکہ ڈر چکا تھا، ڈر کے وہ بھاگا۔ جیسے ہی وہ بھاگا ہے، وہ پاؤں اسی طرح رکاب میں رہا اور وہ سر سمیت وہاں سے نکلا گڑھے سے، اور گھوڑا بھاگتا رہا اور جتنے بھی پتھر تھے، جتنے درخت تھے، اس کے ساتھ اس کا سر ٹکراتا رہا اور اسی طرح سے وہ مر گیا۔ یہ ہے کہ جب ناحق گستاخیاں کی جاتی ہیں، توہین کیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کس طرح کہتے ہیں۔ یہ سب دیکھ کر حریر آگے بڑھے۔ حریر نے کہا ہے کوئی آئے مجھ سے مقابلہ کرے؟ حریر ابن حزیر تھے، وہ آگے بڑھے۔ انہوں نے کہا کہ مجھ سے مقابلہ کرو، حسین کی طرف کیا آگے بڑھتے ہو؟ کیونکہ وہ کہہ رہا تھا نا کہ حسین آئے۔ اب یہ سب دیکھ کر ایک اور شخص تھا، وہ آگے بڑھا، کہنے لگا کہ اے حریر، تو تو عثمانی تھا، تو تو میرے ساتھ ہوا کرتا تھا۔ کہا میں حق کے ساتھ ہوں۔ کہا مجھے یاد ہے کہ تم صفین کی جنگ میں تھے اور تم نے یہ کہا تھا۔ کہا ہاں، میں علی کو مولائے متقیان سمجھتا ہوں۔ کہا تو جھوٹ بول رہا ہے؟ تو کہا نہیں، میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ تو کہا حریر پھر ایسا کرو، مباہلہ کر لیتے ہیں۔ اس شخص نے مباہلہ کرنے کو کہا، اور یہ میدان جنگ میں، کربلا کے میدان میں اس وقت مباہلہ ہوا۔ دونوں ایک دوسرے کو جھوٹا کہہ رہے تھے۔ وہ دونوں اکٹھے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ یا اللہ، ہم میں سے جو بھی جھوٹا ہے تو اس پر عذاب کر۔ یہ گفتگو کی۔ جب وہ یہ بات انہوں نے کی کہ ان پر عذاب نازل فرما، اب دونوں آمنے سامنے آ گئے اور لڑائی کرنے لگے۔ جب وہ لڑنے لگے تو کیا ہوا کہ ایک دم اس شخص نے جناب حریر پر حملہ کیا۔ جب حملہ کیا تو وہ تلوار کا وار خالی چلا گیا، مگر جب جناب حریر نے حملہ کیا تو وہ تلوار اس کے سر کو علم کرتی ہوئی، سر کو آدھا کرتی ہوئی، نصف کرتی ہوئی، دماغ سے لے کر منہ تک پہنچ گئی۔ وہ تلوار تھی اور وہ شخص اس وقت کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح اس تلوار کو نکال سکے، لیکن وہ نکال نہ سکا۔ اتنے میں ایک شخص وہاں سے آیا، بن قزا عبدی آیا۔ اس نے آیا اور فوراً آ کر اس نے حملہ کیا۔ جب حملہ کیا تو جناب حریر نے اس کے ساتھ گتھم گتھا ہو گئے۔ اب چونکہ ان کی تلوار تو وہاں رہ گئی تھی، اس کو انہوں نے گرا لیا، گرا کر اس کے سینے پر بیٹھے اور اس سے لڑ رہے تھے، تو اس نے شور مچا دیا، کیونکہ یہ ایک ایک کے ساتھ تو لڑ نہیں سکتے۔ اب میں کتنی تفصیل سے آپ لوگوں کو یہ لڑائی بتا رہی ہوں، آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایک کے مقابلے میں ایک آیا کرتا تھا، مگر یہاں کا ایک کتنوں کو واصل جہنم کر دیا کرتا تھا۔ اب وہ سینے پر چڑھے ہوئے تھے جناب حریر اور اس کو مار رہے تھے کہ اتنے میں اس نے واویلا کیا، کہاں ہیں میرے قبیلے والے، کہاں ہیں میرے لشکر والے، مجھے بچا کیوں نہیں رہے؟ اتنے میں جابر ازدی، یہ ایک شخص تھا، وہ اس کے قبیلے سے آیا، یہاں پر وہ ان کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ آ کر اس نے پیچھے سے جناب حریر کی پشت میں نیزے کو گھونپ دیا، اور ایک دفعہ نہیں کتنی بار کیا، اور جناب حریر شہید ہوئے اور وہ بچا کر اپنے شخص کو لے کر چلا گیا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں پر خیام بھی تھے، بیویاں بھی دیکھ رہے، یہ سارے منظر بچے بھی دیکھ رہے، یقیناً انہوں نے بھی تو دیکھا ہوگا۔ جب تمام اصحاب، تمام انصار چلے گئے تھے، تب بنو ہاشم کے نوجوانوں کو اجازت ملی تھی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، بعض اوقات ذہن میں یہ چیز آ سکتی ہے کہ گھر والے پہلے چلے جاتے اور انصار اور اصحاب تو بعد میں، نہیں،
انصار اور اصحاب تو ایسے تھے جو جانے نہ دیتے تھے، وہ کہتے تھے ہم اپنی جان قربان کریں گے، ہمارے ہوتے ہوئے آپ پر ضرب نہیں آئے گی۔ لیکن اگر آپ غور کریں تو یہ زیادہ تکلیف دہ کام تھا، اپنے سامنے اتنی شہادتیں دیکھنی، اپنے سامنے اتنے ظلم دیکھنے، یہ کوئی آسان کام نہ تھا۔ جو پہلے چلا گیا وہ تو چلا گیا، جو پہلے اس دنیا سے چلا گیا وہ تو چلا گیا، اس کے تو غم ختم ہو گئے۔ اسی لیے تو جناب امام زین العابدین علیہ السلام کا اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ان کا جہاد زیادہ مشکل ہے، کیونکہ کربلا میں مرنا آسان تھا، جینا مشکل، مرنا آسان تھا، جینا مشکل ہو گیا۔ تو اب جب بنو ہاشم کے جوانوں کی باری آئی، اب اس میں جب کئی جوانوں کے جانے کے بعد بار بار اون محمد جاتے تھے، ماموں کے پاس جا کر کہتے کہ ہمیں اجازت دے۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے ہم کم سن ہیں، ہم چھوٹے ہیں، تو ہمیں ماموں اجازت نہیں دے رہے۔ کہتے ہیں کہ جب آخری بار گئے تو اپنے پنجوں کے بل پہ اونچے ہو کے کھڑے ہو گئے، گویا ہم بڑے ہو گئے۔ کہا ماموں ہمیں اجازت دے دیجیے، ماموں نے گلے سے لگا لیا۔ جب بی بی زینب کو حسین کے بچوں سے اتنا پیار تھا تو کیا بھائی کو اپنی بہن کے بچوں سے پیار نہ ہوگا؟ کتنے پیارے تھے وہ اون و محمد۔ کہا ٹھیک ہے اجازت ہے، لیکن آپ کو یاد ہے نا کہ جب عبداللہ ابن جعفر طیار نے اپنے دونوں بچوں کو بی بی زینب کے سپرد کیا تھا تو کیا کہا تھا کہ دیکھو زینب میں تمہیں واپس لے جانے نہیں آیا، میں اس لیے آیا ہوں تمہارے ساتھ بڑا قیمتی سامان ہے، اور جب قیمتی سامان ہو تو اس کی حفاظت کے لیے صدقہ دینا پڑتا ہے، یہ لو ایک صدقہ اپنی طرف سے کر دینا، ایک صدقہ میری طرف سے کر دینا۔ اون و محمد کو سپرد کر دیا تھا۔ یہی تب سے بی بی نے انہیں کبھی پیار نہ کیا تھا، کبھی بیٹے سمجھ کر اپنے گلے نہ لگایا تھا، بلکہ وہ کہتی تھی تم تو میرے بھائی کا صدقہ ہو۔ جب وہ گئے، جب جنگ ہو رہی تھی تو جب بھی وہ خیمے میں جاتے تھے بی بی اس طرح دیکھتی تھی جیسے کہہ رہی ہوں ابھی تک زندہ ہو، ابھی تک فدا نہیں ہوئے۔ اب دونوں بچے ماں کے پاس گئے، کہا اماں ماموں نے ہمیں اجازت دے دی، بڑی خوشی خوشی۔ یہ ہے نا اقدار، یہ ہے نا ویلیوز، کس طرح بچوں میں بھی ہیں، یہی تو ہے تربیت۔ کہا اماں ہمیں اجازت مل گئی۔ ماں نے شکر ادا کیا، کہا آؤ بچوں میں تمہیں تیار کر دوں۔ اب کہتے ہیں وہ صندوق کھولا، دو دستاریں نکالی، ایک دستار تھی حیدر کرار کی، ایک بیٹے کو وہ دستار پہنائی، ایک دستار تھی جعفر طیار کی، ایک کو دادا کی دستار پہنائی، ایک کو نانا کی دستار پہنائی، اور کہا دیکھو کسی کو بتانا مت کہ تم حیدر کرار کے نواسے ہو، جعفر طیار کے پوتے ہو، ایسی جنگ لڑنا کہ حیدر حیدر جعفر جعفر ہونے لگ جائے۔ دونوں نے ماں سے وعدہ کیا، اور جاتے ہوئے ماں نے کہا یاد رکھنا لڑتے لڑتے بھی مجھے پتہ نہ چلے، حتیٰ کہ مجھے تم لوگوں کے لاشیں بھی یہ پتہ نہ چلے کہ فرات کے کنارے گرے، پانی کی طرف دیکھنا بھی نہیں، یاد رکھنا یہ صغر پیاسا ہے۔ شہزادے گئے، شہزادے لڑنے کے لیے گئے، اب وہ لڑ رہے تھے، کہتے ہیں ایسا شاندار لڑے، اس طرح کی جنگ تھی کہ تمام لشکری کہہ اٹھے، یزیدی لشکری تھے اور وہ کہہ اٹھے واہ کیا انداز جنگ ہے، یہ تو بالکل جعفر طیار ہیں، یہ تو حیدر کرار ہے۔ لڑتے رہے، آخر بچے تھے لیکن تب بھی نہ ہارتے، اگر دھوکے سے نہ کہا جاتا کہ پیچھے تو دیکھو خیام کا کیا حال ہے، وہاں پر ایسی ضربیں پڑی کہ گھوڑے سے گر گئے۔ آواز دی آگو ہماری مدد کو آنا، شہزادہ علی اکبر دیکھ رہے تھے، مولا عباس دیکھ رہے تھے، انہی کے تو شاگرد تھے، دونوں دوڑتے ہوئے گئے، ایک نے اون کو اٹھایا، دوسرے نے محمد کو اٹھایا، اٹھا کر خیمے میں لے آئے، خیمے میں لا کے لاشیں رکھے۔ امام نے کہا آ جاؤ سب شہداء کا ماتم کرو، شہیدوں کو رونا ثواب
اب ہے. سب رو رہے تھے. امام کی نظر گئی, کہا زینب کہاں پر ہے؟ کہا وہ اپنے خیمے میں. جاؤ فضا کو لا کر لاؤ. جب گئی ہیں تو دیکھا سجدہ شکر بجا لا رہی. کہا زینب آ جاؤ, بچوں کی لاشیں آ گئی ہیں. کہا میں نے صدقہ کیا, میں نہیں آتی. کہا بھائی کا حکم نہیں, امام کا حکم ہے. میری بیوی آئی, کہتی ہے جب آئی ہوں محمد کے لاشوں پہ ایک بچہ شہید ہو چکا تھا, دوسری کی تھوڑی سی جان باقی تھی. لب ہل رہے, لب ہل رہے تھے. ماں نے دیکھا ایک شہید ہو چکا, دوسرے کا جب لب ہل رہے تھے ماں فوراً قریب ہوئی. بچے نے سمجھا شاید اب گلے لگا لے, گلے نہیں لگایا. ماں نے کان قریب کیا تو بچے کی آواز آئی, اماں ہم نے پانی کی طرف بھی نہیں دیکھا تھا, اماں اب تو ہم سے راضی لعنت اللہ علی القوم الظالمین, لعنت اللہ علی القوم الکاذبین, لعنت اللہ علی القوم الفاسقین. السلام علی عبد اللہ الحسین, السلام علی علی ابن الحسین, السلام علی اولاد الحسین, السلام علی صحاب الحسین.